السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر فوت ہوا تو گھر میں بھوک نے ڈیرا ڈال لیا۔ مجبور ہو کر میں ایک کوٹھی میں کام کرنا شروع کر دیا، مگر مالکن اتنی ظالم تھی کہ بچا ہوا کھانا کچرے میں پھینک دیتی، لیکن مجھے نہ دیتی۔ ایک روز بڑی دعوت تھی، مہمانوں کے جھوٹے برتن دھوتے وقت میں نے کچھ بوٹیاں چھپا کر دوپٹے میں باندھ لی، مگر مالکن کی نظر میرے دوپٹے پر پڑی اور اس نے غصے سے اپنے پالتو کتے کی رسی کھول کر میرے پیچھے چھوڑ دیا۔ میری چیخوں سے پورا گھر لرز اٹھا، کیونکہ وہ خون خوار کتے۔ میں ایک بیوہ عورت تھی جس کا شوہر ایک ٹریفک حادثے میں اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور اس کے چلے جانے کے بعد میں اپنے بیٹے کے ساتھ اس دنیا کا ظلم و ستم سہنے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ لیکن مجھے خدا کی ذات سے پوری امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ میرے حق میں ضرور کوئی اچھا فیصلہ لکھے گا اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اور پھر مجھے ایک بنگلے پر نوکری مل گئی۔ وہ بڑی سی کوٹھی تھی جہاں مجھے کام کاج کرنا تھا، لیکن جو کچھ وہاں میرے ساتھ ہوا وہ بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں حسرت بھری نظروں سے اس کچرے کے ڈبے کو دیکھ رہی تھی جس میں تازہ تازہ کھانا پڑا ہوا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے تھے۔ کاش کہ یہ کھانا کچرے کے ڈبے میں جانے کی بجائے مجھے مل جاتا تو میرا اور میرے بچے کا ایک وقت کا پیٹ بھر جاتا۔ کئی بار میں نے سوچا کہ میں اس کچرے کے ڈبے سے اوپر سے کچھ کھانا نکال لوں، لیکن کیونکہ وہ کچرے کے ڈبے میں جا چکا تھا اس لیے میرا دل نہ مانا۔ مجھے ڈر تھا کہیں میرا اکلوتا بیٹا اس کھانے کو کھا کر بیمار نہ پڑ جائے۔ کہ کچھ دیر تک میں بس یوں ہی کچرے کے ڈبے کو تکتی رہ گئی، اور پھر مالکن کی آواز پر واپس کام کرنے کے لیے دوڑ پڑی۔ میرا کام بنگلے کی صفائی، کھانا پکانا اور برتن دھونا تھا، اور اس سب کے بدلے میں مالکن مجھے 12,000 روپے مہینے کے دیا کرتی۔ 12,000 میں گھر کا کرایہ اور بجلی کا بل بھر دیتی، اور اس کے بعد کھانے کے فاقے ہوتے۔ میرا اکلوتا بیٹا جو صرف 7 سال کا تھا، اسے مجبوراً میں نے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ آدھا دن سرکاری اسکول میں گزارتا اور باقی کا آدھا دن یا تو اکیلے گھر میں رہتا یا پھر گلی محلے کے دوستوں کے ساتھ اس کا وقت گزرتا۔ میرے پیچھے وہ کیا کر رہا ہوگا، کیسے دوستوں میں ہوگا، یہ فکر مجھے بہت زیادہ ستاتی تھی۔ میں صبح بنگلے میں آتی تو شام تک بنگلے میں ہی رہتی۔ اگر کوئی تقریب وغیرہ ہوتی تو پھر مجھے رات بھی ہو جاتی، اور ایسے میں مجھے اپنے بیٹے زید کی بہت فکر ہوتی، لیکن میری مجبوری تھی کہ اس کی خاطر تو میں یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ اگر وہ میری زندگی میں نہ ہوتا تو شاید میں کب کا اس دنیا سے زندگی سے اپنی ہار مان چکی ہوتی، کیونکہ شوہر کے چلے جانے کے بعد میری زندگی بہت ہی مشکل ہو چکی تھی۔ میرے بیٹے کی طرح میری مالکن کا بھی ایک 8 سال کا بیٹا تھا، جو روز نئی نئی فرمائشیں کر کر کے طرح طرح کے پکوان پکواتا اور اس کے بعد 2-4 لقمے کھا کر چھوڑ دیتا، اور وہ سارا کا سارا کھانا ڈسٹ بن کی زینت بنا دیتی تھی۔ کئی بار میں نے دبے لفظوں میں مالکن سے بچے ہوئے کھانے کو لے جانے کی بات کی تھی، لیکن مالکن نے غصے میں مجھے جھڑک دیا تھا۔ کہنے لگی، تمہیں تمہارے کام کی تنخواہ مل جاتی ہے، ہمارے گھر کی چیزوں پر نظر نہ رکھا کرو۔ مالکن کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ میں ان سے یہ بھی نہ کہہ پائی کہ ڈسٹ بن میں ڈالنے کی بجائے اگر آپ ہمیں دے دیں گے تو ہمارا 2 وقت پیٹ ہی بھر جائے گا۔ یہ تو صرف ہم جیسے غریب لوگ ہی جانتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا بھی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے۔ میں روز اپنے سامنے بہت زیادہ رزق ضائع ہوتے دیکھتی، لیکن چاہ کر بھی کچھ نہ کر پاتی۔ اب بھی سارا کھانا مالکن نے میری آنکھوں کے سامنے ضائع کر دیا تھا، لیکن انہیں مجھ پر ترس نہ آیا۔ میں نے سارا باورچی خانہ صاف کیا اور 6 بجے قریب چھٹی لے کر واپس گھر پہنچی تو میرا بیٹا زید بخار میں بری طرح سے تپ رہا تھا۔ وہ چارپائی پر اوندا پڑا تھا، اور میں دوڑ کر اس کے پاس جا پہنچی
اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو میری جان نکل گئی۔ میں جلدی سے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنے لگی۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کسی ہسپتال لے کر چلی جاتی، لیکن جب اس کا بخار نہ اترا تو میں نے پڑوس والوں سے بات کی۔ پھر ہم اسے ایک سرکاری ہسپتال لے گئے، جہاں ایمرجنسی نے ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ دیں، لیکن انہیں خریدنے کے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میرے پڑوس والوں نے ہی مجھے دوا دلوائی، میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار تھی۔ یہ ان کا بہت بڑا احسان تھا کہ انہوں نے میرے بچے کے لیے مجھے دوا دلوا دی۔ میرے مرحوم شوہر بہت نیک اور خدا ترس انسان تھے، اور یہ ان کی نیکیاں ہی تھیں جو مشکل وقت میں ہمارے کام آ جاتی تھیں۔ جب پڑوسیوں کے برے حالات تھے تب میرے شوہر نے بہت مدد کی تھی، اس لیے جب بھی میں کبھی ان سے مدد مانگتی تو وہ انکار نہ کرتے۔ کبھی کبھی وہ کھانا بھی بھیج دیا کرتے، لیکن ان کے حالات بھی زیادہ اچھے نہ تھے، اس لیے میں ان سے بھی زیادہ مدد نہیں مانگ سکتی تھی۔ پھر میں نے زید کو خالی پیٹ ہی دوا کھلا دی تو وہ بیچارہ بخار میں تپتا ہوا طرح طرح کی آوازیں نکال رہا تھا، اور میرا دل ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ زید کے باپ کو تو میں کھو چکی تھی، زید کو کس طرح اپنی آنکھوں سے دور نہیں کر سکتی تھی، وہی میرے جینے کی واحد وجہ تھا۔ ساری رات پٹیاں کرتے کرتے گزر گئی۔ صبح کے وقت جا کر اس کی حالت تھوڑی بہت سنبھلی، وہ بھوک اور نکاح سے بالکل نڈھال ہو رہا تھا۔ آہستگی سے کہنے لگا، اماں بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانے کو کچھ لا دو۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، بیٹا آج بنگلے پر جاتی ہوں تو مالکن سے بات کرتی ہوں، ضرور کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ پھر میں نے پڑوس والوں سے بات کی اور زید کو ان کے گھر چھوڑ دیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ وہ زید کو کچھ کھلا پلا بھی دیں گے اور دوا بھی وقت پر دیں گے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے آنے تک ان کا خیال کر لیں گے۔ میں نے اپنی مالکن سے بات کر کے جلدی چھٹی لے کر آ جاؤں گی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں بنگلے کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ دل تو میرے بچے میں اٹکا ہوا تھا، لیکن نوکری پر جانا بھی مجبوری تھی، کیونکہ مجھے ایک ہفتے کے بعد چھٹی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں ایک دن کی چھٹی کرتی تو مالکن جان بوجھ کر میری آدھی تنخواہ کاٹ لیتی، اور یہ بات میرے لیے بہت بڑی تھی، کیونکہ اگر میں آدھی تنخواہ کٹوا لیتی تو پھر کرایہ کیسے بھرتی۔ مالکن جس طرح سے مجھ پر ظلم کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ ایک بہت طاقتور عورت تھی اور اس کا شوہر بہت امیر کبیر آدمی تھا، نہ جانے کیا کاروبار کرتا، لیکن ان کے حالات دن بدن اچھے سے اچھے ہوتے جا رہے تھے، اور میرے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا تھا کہ میں جھولی پھیلا کر خدا سے پوچھوں مجھ پر رحم کیوں نہیں کہتا، لیکن پھر میں نے توبہ کرتی تھی کہ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والے بھلا کون ہو سکتا ہے۔ جو بھی ہوتا ہے انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور بس ایک یہی بات تو مجھے تسلی دینے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ سارا راستہ آنسو بہاتی زید کی صحت کے لیے دعائیں مانگتی میں کوٹھی پر جا پہنچی تھی، دل ہی دل میں لفظوں کو ترتیب دے رہی کہ کس طرح مالکن سے جلدی چھٹی کی درخواست کروں۔ پھر کچھ ہمت کر کے مالکن کے پاس جا پہنچی تو مالکن مجھے دیکھتے ہی جلدی میں کہنے لگی، آج بہت بڑی دعوت ہے، بڑے بڑے رئیس آئیں گے، سارا گھر اچھی طرح سے چمکا دو، پرانے پردے اتار کر نئے پردے لگاؤ، باورچی خانے کو پوری طرح سے چمکا دو، اور پردے بھی لگاؤ نئے اتار کر، اور باورچی خانے کو پوری طرح سے سنبھالو، اور ایک سے بڑھ کر ایک پکوان بناؤ۔ سارا سامان منگوا کر میں نے رکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی ڈرائنگ روم کا بھی تھوڑا سا نقشہ بدل دو۔ ہر بار ایک ہی جیسی سیٹنگ ہوتی ہے، اس بار تھوڑی سی سیٹنگ الگ ہونی چاہیے۔ مالکن پورے ناز نخروں کے ساتھ اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے تیزی سے ہدایت کر رہی تھی، یہاں سے یہ ہٹا دو، یہاں پہ یہ لگا دو، وہ پکا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اور یہ الفاظ میرے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ میں سوچ کر آئی تھی کہ زید کی طبیعت کا بتاؤں گی، کچھ رقم ایڈوانس میں مانگوں گی، اور آدھے دن کی چھٹی لے کر واپس جلدی چلی جاؤں گی۔ سارا راستہ میں نے بڑی مشکلوں سے جملوں کو ترتیب دیا تھا، لیکن میڈم کے گھر کی دعوت کا سن کر میری جان نکل گئی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ اگر میں نے چھٹی کی تو بات کی وہ تو غصہ کر جائے گی اور کسی صورت چھٹی نہیں دے گی۔
پھر بھی میں نے ہکلاتے ہوئے ان سے کہا، مالکن میرا بیٹا بہت بیمار ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ مالکن نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، بڑی شاطر ہو تم، دیکھ لیا نا آج گھر پر کام ہے، دعوت ہے، مہمان آنے والے ہیں تو تمہارے ڈرامے بازیاں شروع ہو گئیں، جاؤ جا کر کام شروع کرو۔ میں نے منا کر کہا، مالکن کچھ ایڈوانس کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ مالکن نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، ابھی تمہارے صاحب بہت مصروف ہیں، جب وہ فارغ ہوں گے تو میں ان سے پوچھ لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور میرے دل خون کے آنسو رونے لگا۔ مالکن کے لیے 4-5 ہزار روپے کی کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر مجھے پیسے نہیں دینے کے لیے مالک کا نام لیا تھا۔ میں روتے روتے باورچی خانے کے کام نمٹانے لگی۔ میرے ذہن میں مستقل میرے بیمار بیٹے کی حالت تھی، آنکھوں کے سامنے اس کا ناقاہت بھرا وجود آ رہا تھا۔ میں دل میں خدا سے فریاد کرتے ہوئے بس کام نپٹا رہی تھی کہ میں جلدی کھانا پکانے کی تیاری شروع کی۔ دیکھا تھوڑا سا سامان کم ہے جو شاید مالکن منگوانا بھول گئی۔ میں ان کے کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی۔ مالکن بہت قیمتی ہیرے کا ہار نکال کر رکھا ہوا تھا، سلک کی سیاہ رنگ کی ساڑی بستر پر پھیلی تھی اور ساتھ کچھ نوٹوں کی گڈیاں بھی تھیں۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھیں اور میرے پاس پیسے کی کون سی کمی ہے۔ شہر کے سارے امیر اور رئیس مرد آج میری دعوت میں آنے والے ہیں، دیکھنا میں ان سب کو کیسے نیچا دکھاؤں گی۔ یہی تو تعلقات بنانے کا وقت ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے صاف کہہ دیا ہے، ہر آدمی کے ساتھ اچھے سے ملنا جلنا، سب سے اچھی طرح بات کرنا، تمہاری وجہ سے ہی میرے تعلقات بہت سے لوگوں سے بن سکتے ہیں۔ مالکن یہ بات بہت فخر سے کہہ رہی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر مجھے عجیب سی شرمندگی کا احساس ہوا۔ مالکن کا شوہر اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے مالکن کی جوانی اور خوبصورتی کا استعمال کر رہا تھا، اور اس بات پر مالکن کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ وہ بڑا غرور کر رہی تھی کہ ان کی بدولت ان کے شوہر کے بڑے لوگوں سے تعلقات استوار ہو رہے ہیں۔ بے اختیار مجھے زید کے ابا یاد آ گئے، جو مجھ سے بہت محبت کرتے۔ انہوں نے کبھی کسی غیر مرد کے آگے مجھے کھلے سر آنے کی اجازت نہ دی، اس لیے میں ان کی عزت میں ان کا غرور تھی۔ مالک فون پر کہنے لگی، شاہ زین کے لیے اس کے بابا نے گاڑی آرڈر کی ہے، آج کی تقریب میں جب وہ گاڑی آئے گی تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ پورے 2 کروڑ کی گاڑی ہے۔ مالکن کی بات سن کر میں بس حیران رہ گئی۔ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا، وہ چاہتی تو بڑی آسانی سے مجھے 5,000 روپے دے سکتی تھی، لیکن انہوں نے میری مجبوری کو سمجھنے کی بجائے مجھے ڈرامے باز قرار دیا اور اب اپنے ہی 8 سالہ بیٹے کے لیے وہ 2 کروڑ کی گاڑی کی بات کر رہی تھی۔ میری نیت مالکن کی چیزوں پر ہرگز نہ تھی، ہاں البتہ میری مجبوریوں نے مجھے اس طرح سوچنے پر مجبور کیا ہوا تھا کہ اگر وہ میری مدد کر دیتی تو کیا چلا جاتا۔ میرا دل اور بھی اداس ہو گیا۔ فون پر بات کرتے کرتے مالکن کی نظر مجھ پر پڑی، وہ غصے سے میری جانب دیکھنے لگی۔ میں نے مالکن کو باقی کے سامان کے لیے لسٹ پکڑائی اور تھکے ہارے قدموں سے واپس باورچی خانے میں آنے لگی۔ جبھی مالکن کے بیٹے شاہ زین نے مجھے آواز دے کر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں اس 8 سالہ بچے کے کمرے میں جا کر بری طرح چونک گئی۔ اس کا کمپیوٹر کھلا ہوا تھا، بہت بڑی سی کمپیوٹر کی سکرین تھی جس پر نازیبا سی ایک فلم چل رہی تھی۔ وہ بستر پر اوندا لیٹا تھا، پاپ کارن کھا رہا تھا۔ مجھے دیکھتے کہنے لگا، شام کو میرے کچھ دوست آئیں گے، ان کے لیے پیزا برگر وغیرہ تیار کر دیجیے گا۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ رات کو پارٹی تھی اور شام کو اس کے دوست آئے تھے اور مجھے دعوت کا انتظام دیکھنا تھا، پھر اس کے دوستوں کا بھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، شاہ زین صاحب رات کو دعوت کا انتظام ہے، آپ اپنے دوستوں کو بھی دعوت میں بلا لیتے، شام کو میں اتنا کچھ کیسے کروں گی؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ تو اس نے نفرت سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا ہے تم وہ کرو، تم میری ملازمہ ہو، میری ماں نہیں۔ 8 سالہ بچے کے منہ سے اس طرح کی نفرت بھری باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی، لیکن میں واقعی ملازمہ تھی، اس لیے میں واپس باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں پہلے کروں کیا بعد میں۔
مالکن نے مجھے بریانی، قورمہ کڑھائی اور پلاؤ بنانے کا آرڈر دیا تھا، جبکہ شاہ زین نے برگر اور پیزا کی فرمائش ڈال دی۔ میں بس تیزی سے ہاتھ چلانے لگی، جو سمجھ آیا وہی سب سے پہلے شروع کر دیا۔ مالکن چاہتی تو باہر سے بھی کھانا منگوا سکتی تھی۔ مالکن کی کنجوسی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اتنے بڑے گھر میں صرف 2 ملازم رکھے ہوئے تھے، ایک میں اور ایک عبداللہ۔ دعوتوں کا سارا کام بھی ہم دونوں کے ذمہ آتا تھا، بدلے میں ایک پیسہ بھی ہمیں اوپر سے نہیں ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کوئی اور ملازم بھی یہاں ٹکتا نہ تھا، لیکن میری مجبوری تھی۔ جب سے زید کے ابا اس دنیا سے چلے گئے تھے، تب سے میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ ایسے میں بڑی مشکل سے مجھے اس پر کوٹھی پر کام ملا تھا۔ اب یہ کام چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ کام کرتے وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ مجھے 4 گھنٹے ہو چکے اور میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو بے اختیار زید کا خیال آیا۔ میں نے فوراً سے پڑوسن کو فون ملایا، اس سے زید کی خیریت پوچھی۔ زید نے خود مجھ سے بات کی اور کہا، اماں میرا بخار تو اتر گیا ہے، لیکن میرا منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو گیا ہے۔ آج تم مجھے گوشت کھلا دو گی؟ اس نے بہت محبت اور پیار سے یہ سوال کیا تھا اور میری جان نکل گئی تھی۔ کیا کہتی اسے کہ میرے پاس پیسے نہیں؟ میں نے بس آہستگی سے پوچھا، میرے بیٹے کو گوشت کھانا ہے؟ وہ کہنے لگا، ہاں اماں آج تو گوشت کھلا، عرصہ ہو گیا میں نے گوشت نہیں کھایا، بقرہ عید پر بھی تم نے مجھے گوشت کھلایا تھا۔ میں نے کہا، اچھا میری جان فکر نہ کرو، آج تمہیں گوشت کھلا دوں گی، اور پھر موبائل فون بند کر دیا تھا۔ اور میری آنکھوں کے سامنے متواتر آنسو بہنے لگے۔ میرا بیٹا پچھلے کچھ دنوں سے مستقل گوشت کھانے کی فرمائشیں کر رہا تھا، لیکن میں یہ کہہ کر اسے ٹال دیتی تھی کہ کچھ وقت رک جاؤ، پھر لا دوں گی، ابھی دکان بند ہے، ابھی یہ مسئلہ ہے، ابھی وہ مسئلہ ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے میں اسے ٹال رہی تھی، لیکن آج اس کی طبیعت کی وجہ سے انکار نہ کر سکی۔ پھر ڈاکٹر نے بھی کہا تھا کہ زید کی خوراک مناسب نہیں، اس لیے بدلتے موسم کی وجہ سے فوراً ہی بیمار پڑا ہے۔ مجھے اس کی خوراک کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ اتنی بڑی دعوت ہے، یقیناً کچھ نہ کچھ کھانا تو بچ ہی جائے گا۔ اور مالکن نے کافی مقدار میں کھانا پکوایا تھا، اس لیے میں نے بیٹے سے حامی بھر لی۔ پھر شام کے وقت شاہ زین کے دوست آئے، میں نے پیزا اور برگر وغیرہ ریڈی کر کے ان کے آگے رکھ دیا۔ کافی سارے پیزا اور برگر بچ گئے، جو مالکن نے میری آنکھوں کے سامنے ڈسٹ بین میں ڈلوا دیے، اور میں بس دیکھتی رہ گئی۔ اور پھر جب دعوت شروع ہوئی تو کھانا بھی سارا بچ گیا، کیونکہ مالکن نے زیادہ مقدار میں کھانا پکوایا تھا۔ ساری تقریب میں مالکن پوری طرح سے چمک رہی تھی۔ سیاہ ساڑی پر ہیروں کا سیٹ پہنے وہ جگمگا رہی تھیں، اور وہ ایک ایک مرد سے مسکرا کر ملتی رہی۔ کسی سے ہاتھ ملاتی تو کسی سے بغل گیر ہو جاتی۔ میں تو بس سرونگ کا کام کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ مالکن کو دیکھ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ کوئی بھی شریف عورت کیسے کسی غیر مرد کے گلے لگ سکتی ہے؟ یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ خیر، میں نے اپنا کام مکمل کیا اور آہستہ آہستہ مہمان جانے لگے۔ تقریب ختم ہو چکی تھی۔ میں نے یہ سارے برتن سمیٹے تاکہ انہیں دھو کر گھر جاؤں۔ تب میری نظر ایک پلیٹ پر پڑی جس میں بہت سارا کھانا تھا اور صاف ستھرا تھا۔ شاید کسی نے ڈال کر ایسے چھوڑ دیا۔ کھانا باندھنا تو میرے لیے ممکن نہ تھا، مالکن کو پتہ چل جاتا۔ میں نے سوچا کہ گوشت کے کچھ ٹکڑے اپنے دوپٹے کے پلوں میں باندھ لیتی ہوں، گھر جا کر چاول پکا کر اس میں ملا دوں گی۔ گھر پر کچھ چاول رکھے تھے اور پھر اسی کو میں نے اپنے بیٹے کو بریانی کہہ کر کھلا دیتی۔ یہ سوچ کر میں نے چپکے سے 2-4 بوٹیاں اپنے پلوں میں باندھ لیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں مالکن سے مانگتی تو وہ کبھی نہ دیتی، بلکہ میری آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر سے ڈسٹ بن کی زینت بن جاتی۔ لیکن شاید میرا برا وقت تھا کہ مالکن نے میری اس حرکت کو نوٹ کر لیا تھا۔ نہ جانے کس کام سے باورچی خانے میں آئیں کہ انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے پلوں میں کچھ بوٹیاں باندھی ہیں۔ انہوں نے اشارے میں مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہنے لگے، تمہارے دوپٹے میں کیا ہے؟ مالکن کی بات سن کر میری جان نکل گئی۔ میں نے انکار میں سر ہلا دیا تو مالکن نے میرا دوپٹہ پکڑ کر کھول دیا، جس میں 4 بوٹیاں زمین پر گر گئیں۔ مالکن نے اپنی ہیل والی سینڈل سے ان 4 بوٹیوں کو دھکا دے کر فرش کے ایک کونے سے کیا اور میرے ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لان میں لے گئی، جہاں ان کے پالتو کتے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے
ان کتوں کے درمیان چھوڑا، ان کتوں کو ہدایت دینے لگی کہ وہ مجھ پر حملہ کریں۔ میں روتے ہوئے مالکن سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن وہ نفرت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی، تم غریبوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، تم لوگوں کو اپنی اوقات یاد نہیں رہتی، اس لیے تو تمہیں سزا ضرور مل جائے گی۔ کتے مالکن کے پالتو تھے اور ان کے اشاروں کو سمجھتے تھے۔ وہ چاروں بڑے سیاہ سیاہ رنگ کے کتے اپنے بڑے بڑے دانتوں کے ساتھ میری طرف دوڑے اور یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میں آگے آگے دوڑی اور میرے پیچھے پیچھے وہ کتے۔ میری چیخوں سے سارا بنگلہ گونج اٹھا۔ مالکن کی ایک طرف کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی، اتنے میں بنگلے کا دروازہ کھلا اور ایک بڑی سی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ میں بھاگتی ہوئی اس گاڑی تک پہنچ گئی تھی۔ اس گاڑی سے اترنے والے شخص نے مجھے اپنے پیچھے کیا اور ان کتوں سے کچھ کہہ کر انہیں روک دیا۔ وہ شخص مالکن کے شوہر کا چھوٹا بھائی تھا، جو اکثر یہاں پر آتا جاتا رہتا، جو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ جب اس نے سب کچھ دیکھا تو مالکن سے پوچھنے لگا، یہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ مالکن کہنے لگی، یہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے اور میں خود اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اس لیے اس کو سزا دے رہی ہوں۔ وہ غصے میں کہنے لگا، بھابھی آپ کو یہ بات نہ ہی کریں، کیا آپ کو معلوم ہے اس وقت بھائی کہاں ہے؟ مالکن نے انکار میں سر ہلا دیا، کیونکہ تقریب ختم ہونے کے بعد مالک کا کچھ اتا پتہ نہ تھا۔ میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگے، بھائی کو تھوڑی دیر پہلے ہی CBI والے پکڑ کر لے گئے ہیں، کیونکہ آپ کے شوہر غیر قانونی کاروبار کر رکھا ہے اور اب سارا کچا چٹھا کھل کر گیا ہے۔ میں یہی بتانے آیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد یہاں پولیس آئے گی اور آپ کو یہ بنگلہ خالی کرنا پڑے گا، سب کچھ سیل ہو جائے گا اور آپ جانے بھائی کی ضمانت میں ہوں بھی نہیں، ہوگی بھی یا نہیں۔ میں نے وکیل سے بات کی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ضمانت ہونا ممکن نہیں، کیونکہ CBI والے نے ان کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں اور وہ ایک بہت بڑے غیر قانونی دھندے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ یہ سارا پیسہ اور دولت جس پر آپ اتنا اکڑتی ہیں، یہ سب غیر قانونی طریقے سے حاصل کیا گیا۔ اپنے دیور کی بات سن کر مالکن کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگی، جھوٹ مت بولو، تم جلتے ہو میرے شوہر سے۔ مالکن کا دیور مسکرا دیا اور کہنے لگا، مجھے آپ کے شوہر سے جلنے کی ضرورت نہیں ہو، میں تھوڑا کماتا ہوں لیکن حلال کا کماتا ہوں۔ جب آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ کا شوہر کس طرح 2 نمبری طریقے سے کام کرتا ہے، سارے بڑے بڑے لوگوں کو سامنے آپ کو پیش کر کے وہ اپنے غلط قسم کے کام کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اب کی بار اس کی یہ کوشش ناکام ہو گئی ہے، اس لیے آپ کو یہ بنگلہ اور یہ گھر چھوڑنا ہوگا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا تو پوچھنے لگا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ میں نے اسے بتا دیا کہ میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، اسے گوشت کھانا تھا، اس لیے میں نے 2-4 بوٹیاں لے لی تھیں۔ یہ سن کر وہ خود شرمندہ ہو کہنے لگا، مجھے بھابھی سے ایسی امید نہ تھی، لیکن بھابھی کو پیسے نے مغرور بنا دیا ہے۔ اس نے کچھ پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں رکھے اور اپنے بنگلے کا پتہ بتاتے ہوئے کہنے لگا، کل سے آپ میرے پاس آئیے گا، میں آپ کو کام بھی دوں گا اور رہنے کے لیے سرور کوارٹر بھی۔ ویسے بھی تو اب یہ بنگلہ پولیس سیل کرنے جا رہی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن واقعی کچھ دیر کے بعد پولیس کے لوگ وہاں آ گئے اور بنگلے کو سیل کر دیا گیا۔ مالکن اور ان کا بیٹا سڑک پر آ گئے، جبکہ میں نے وہ پیسے مٹھی میں دبا کر گھر پہنچ گئی۔ ساتھ ہی مالکن کے دیور نے مجھے کھانے بھی لینے کی اجازت دی، تو میں نے وہاں سے کھانا بھی لیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو پلاؤ اور بریانی دی تو وہ بہت خوش ہو گیا، اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، دوا کھائی اور پھر سو گیا۔ صبح ہم مالکن کے دیور کے بنگلے پر گئے اور اس کی بیوی بہت نیک لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے رہنے کے لیے سرونٹ کوارٹر بھی دیا اور میرے بیٹے کو سکول میں داخلہ بھی دلوا دیا۔ سرکاری سکول میں کی بجائے وہ ایک اچھے اور پرائیویٹ سکول میں پڑھنے لگا۔ میں نے دل لگا کر کام کی، انہوں نے میری تنخواہ بڑھا دی۔ آج میں اور میرا بیٹا اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے شوہر کی گئی نیکیاں ہمارے کام آ گئیں، جبکہ مالکن کے شوہر نے جو کچھ غلط کیا تھا اور مالکن نے جس طرح کا سلوک ہم جیسے غریبوں کے ساتھ روا رکھا تھا، انہیں ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ آج وہ دونوں ماں بیٹا سڑک پر پڑے ہیں، بڑے مالک جیل میں ہیں اور ان کی ضمانت ہونے کی بجائے انہیں بہت سخت سزا مل چکی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو برے وقت میں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے اور اچھے وقت میں غرور کا تاج نہیں پہننا چاہیے۔
ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔